السلام علیکم ناظرین، آپ کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اے عشق جنون، اس کی آنے والی قسط کی بات کریں گے، جس میں راحم کہتا ہے شہروز کے ماموں سے، جو کہ ان کا لائر بھی ہے، کہ میرا انٹرنیٹ پورا میری ویڈیو سے بھرا ہوا ہے، آپ میرے لیے کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں۔ تو وہ نہ تو ماموں ہونے کی حیثیت سے اور نہ ہی وکیل ہونے کی حیثیت سے، تو وہ کہتے ہیں کہ دیکھو بیٹے، مجبوری یہ ہے کہ ایک طرف تم ہو اور دوسری طرف، تو راحم کہتا ہے ہاں، دوسری طرف آپ کی سگی بہن اور اس کا بیٹا ہے۔ اور شہروز کی ماں جو ہے وہ دھمکی دیتی ہے ایمن کو، اور اس کے پاس جاتی ہے اور اس کو کہتی ہے کہ دیکھو، تم بالکل بھی نہیں گھبراؤ، اور تم یہ ظاہر کر دو راحم پہ کہ تم ایک کمزور لڑکی بالکل بھی نہیں ہو۔ جس کے جواب میں وہ کہتی ہے، ایمن کہتی ہے کہ آپ راحم کے اتنا خلاف کیوں باتیں کر رہی ہیں، اور ماہین کو دکھایا جاتا ہے کہ وہ اپنے باپ سے کہتی ہے کہ پاپا وہ مجھے چیٹ کر رہا تھا، اور وہ مسلسل مجھے چیٹ ہی کرتا رہا ہے، اور وہ بہت پریشان ہے اور دکھی ہے، اور وہ برداشت نہیں کر پاتی اور وہ بے ہوش ہو کر گر جاتی ہے۔ اس سے پہلے ہم نے عشق جنون میں دیکھا کہ سارے جو ثبوت ہیں وہ آہستہ آہستہ راحم کے ہی خلاف ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور اس کی ماں بھی اور اس کا چھوٹا بھائی بھی جو ہے وہ مسلسل انہی کوششوں میں لگے ہوئے ہیں کہ اسی کو مجرم قرار دے دیا جائے، اور جو اس کے باپ کا جو رول ہے وہ بہت ہی اس وقت پریشان ہیں، اور ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ اصل معاملہ کیا ہے، کیونکہ ان کے سامنے جو بھی تصویر پیش کی جا رہی ہے اس میں راحم ہی جو ہے وہ مجرم قرار دیا جاتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ وہ ایک ایسا بچہ ہے کہ آج تک مجھے اس سے کبھی کوئی شکایت نہیں ہوئی، نہ میں نے کوئی اس کے کردار میں ایسا جھول دیکھا ہے، تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ سب کیا ہو رہا ہے، اور کون ہے ہمارے خلاف، اور ہمارا دشمن کون ہے جو یہ سب کر رہا ہے۔ اب کہانی جو ہے وہ اور زیادہ دلچسپ ہوتی جا رہی ہے، اور اس میں سسپینس بھی آتا جا رہا ہے کہ آخر راحم جو ہے وہ کیسے اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کرے گا، کیونکہ ابھی تک سب کچھ جو ہے وہ سارے حالات اس کے خلاف ہیں۔ ایمن جو ہے وہ اب ٹھیک ہو کر گھر تو آ گئی ہے، لیکن ابھی تک وہ زیادہ اپنے ذہن پر زور نہیں دے پاتی، اور نہ ہی اس کو کچھ زیادہ پرانی چیزیں یاد ہیں، واقعات بھی کچھ اس کو کوئی بات یاد آتی ہے، اور وہ اس کا منگیتر بھی آتا ہے جمال، اور اس سے پوچھتا ہے کہ تم میرے ساتھ چلو گی، چل کے بیان دو گی، تو وہ کہتی ہے کہ مجھے جو جتنا یاد تھا میں نے آپ کو بتا دیا ہے، اس کے علاوہ مجھے کچھ نہیں پتہ۔ تو لیکن وہ بضد ہے اس بات پر کہ ہمیں چل کے بیان دینا چاہیے، اور اس کے والد صاحب جو ہیں وہ اس کو منع کرتے ہیں کہ ابھی اس کو رہنے دو، اور وہ اس کا چھوٹا بھائی بھی اس کے پاس بیٹھ کر پڑھ رہا ہے، اور وہ اسے کہتا ہے کہ آپ ہی مجھے یہ سوال حل کر کے دیں، تو وہ پیج لے کر دیکھتی رہتی ہے، اس کو غور کرتی رہتی ہے، اس کو کچھ سمجھ نہیں آتی کہ کیا کرنا ہے، تو وہ بڑا حیران ہوتا ہے، کہتے ہیں آپ کو اتنے آسان سوال بھی بھول گئے ہوئے ہیں۔ تو وہ جیسے ہی اپنے ذہن پر زیادہ زور دیتی ہے تو اس کو اور زیادہ مشکل پیش آتی ہے، اور اس کو لگتا ہے کہ وہ اس کی طبیعت جو ہے وہ خراب ہو رہی ہے۔ تو لیکن ساتھ ساتھ اس کو اس جو شہروز کی ماں ہے وہ گھر آتی ہے، اور وہ آ کے ان کو ہمدردی کرتی ہے ان سے، اور کہتی ہے کہ دیکھیں وہ میرا ہم نے اڈاپٹ کیا تھا، ہمارا بیٹا نہیں ہے راحم، اور لیکن وہ ہم نے اس کو بڑے پیار سے رکھا، اور اس نے بڑے اچھے طریقے سے وہ سب رہا ہے ہمارے پاس، لیکن اب اگر کوئی اس کی غلطی سامنے آئی ہے تو ہم اس کو معاف نہیں کریں گے، بلکہ ہم کوشش کریں گے کہ ہم آپ لوگوں کے ساتھ انصاف ہو، اور اس کو اس کی غلطی کی سزا دی جائے۔ تو ایسے ہی یقیناً وہ مشکلات، اور وہ ان کو اچھے خاصے پیسے دیتی ہیں، اور جو کہ وہ ایمن کی ماں جو ہے وہ لینے سے، باپ جو ہے وہ لینے سے انکار کر دیتے ہیں کہ دیکھیں، اور ساتھ ہی کہتی ہے کہ آپ اس پر مقدمہ نہیں کریں گے، اپنا مقدمہ آپ واپس لے لیں گے۔ تو وہ اس بات پر بالکل بھی ماننے کو تیار نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہماری بیٹی کے ساتھ ظلم ہوا ہے، اور ہمیں اس کے لیے انصاف چاہیے، اور ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔
تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کون اس میں اس کو انصاف ملے گا، کیا راحم کو انصاف مل سکے گا، اور کیا ایمن جو ہے وہ مکمل طور پر اس کی یادداشت واپس آئے گی اور سارے واقعات اس کو یاد آئیں گے اور وہ سمجھ پائے گی کہ کیا مسائل ہوئے تھے، کیا وجہ ہوئی تھی اور پورا واقعہ کیا ہوا تھا۔ کیونکہ جب آنے والی قسط میں ہم دیکھیں گے کہ جب وہ جاتی ہے پولیس اسٹیشن، اس کا کزن اس کو لے کر جاتا ہے ساتھ مقدمہ درج کرنے کے لیے، تو جو پولیس آفیسر ہے وہ اس سے پوچھتا ہے، اس کو کہتا ہے کہ ان کے اس ہوٹل کے مالک کے 2 بیٹے ہیں، ایک راحم اور دوسرا شہروز، تو آپ کو کس نے آپ کو مارنے کی کوشش کی؟ تو وہ کافی اپنے دماغ پر زور ڈالتی ہے۔ اور پھر ادھر یہ بھی دکھایا جائے گا کہ جو شہروز کے ماموں ہیں وہ آتے ہیں پولیس آفیسر کے پاس اور اس کو آ کے کچھ ایک کوئی پیج دیتے ہیں اس کو، جس پہ کچھ ثبوت وغیرہ دیے ہوئے ہیں۔ تو وہ کہتا ہے کہ ہاں میں منتظر تھا کہ آپ ایسے ہی کچھ لے کر آئیں گے میرے پاس، اور ٹھیک ہے میں مقدمہ تو میں خارج نہیں کروں گا، میں یہ چلاتا رہوں گا کیس، اور اگر مجھے کوئی اور ٹھوس ثبوت مل گئے تو پھر میں بھول جاؤں گا آپ جو مجھے فیور کر رہے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے تم بے شک بھول جانا۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ کون کامیاب ہوتا ہے، کس کی چال جو ہے وہ کامیابی کی طرف جاتی ہے اور کس کی چال ناکام ہوتی ہے، اور کیا انصاف سچائی جو ہے وہی فتح یاب ہوگی یا کہ مکاری اور دھوکے بازی۔ دیکھتے رہیے یہ خوبصورت ڈرامہ عشق کی جنون۔